نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عزیزان محترم، آپ کے سامنے قربانی کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنے تھے۔ ابھی میں نے قربانی کی دعا، قربانی کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، اس دعا کو پڑھ کر جانور کو ذبح کی دعا پڑھ لی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں، اگر کوئی مسافر تو اس کو قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا وقت جو ہے بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12واں تاریخ کے شام غروب تک قربانی کے 3 دن ہیں، ان میں قربانی کرنا سب سے بہتر جو ہے وہ عید کے دن والا ہے، 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر 11واں اور پھر 12واں دن۔ بہتر یہ ہے مسئلہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ دن میں کی جائے، لیکن اگر رات میں بھی روشنی کا انتظام صحیح ہو تو رات میں بھی کر سکتا ہے ان دنوں میں۔ قربانی جو ہے بقرہ عید کی نماز سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، پہلے بقرہ عید کی نماز پڑھی جائے اور نماز کے بعد قربانی کی جائے۔ لیکن اگر کہیں کوئی دیہات میں ہے جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی تو دیہات والے فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ 12 تاریخ جو 12ویں تاریخ آتی ہے اس کے سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ اگر سورج غروب ہوگی اور قربانی نہیں کی تو اس کے بعد پھر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اگر کسی نے کوئی جانور ذبح کیا تو وہ قربانی نہیں ہوگا بلکہ صدقہ ہو جائے گا۔ قربانی اپنے طرف سے بھی کر سکتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب، والدین، رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح زندوں میں سے کوئی کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں سے قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ان کی عمروں کے بارے میں مسئلہ ہے کہ گائے اور بھینس کی عمر جو ہے، گائے اور بھینس ان کی عمر جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہو، اس سے کم نہ ہو، اور بکری 1 سال کے ہوں، اور دمبا اور دمبی اگر وہ ایسے ہوں کہ 6، 7، 8 مہینے کے ہیں لیکن وہ بالکل فربا ہیں اور تر و تازہ ہیں اور سال بھر کے لگتے ہیں تو ان سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو میں اس کو بھی شریک کروں گا، تو اب اس کو جو بھی ملے وہ ان کو قربانی میں اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے، لیکن خریدتے وقت اگر یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے طرف سے کروں گا تو پھر کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ اب یہاں مسئلہ ہے اگر کسی شخص کو قربانی کا جانور جو ہے اس نے خریدا تھا پھر وہ گم ہو گیا، اب اس شخص نے جو ہے وہ پہلا جانور جو ہے جو گم ہو گیا تو اس شخص نے دوسرا جانور خریدا، اب جب دوسرا جانور خریدا تو وہ پہلا والا مل گیا، تو اب اگر یہ شخص غریب ہے تو یہ دونوں جانوروں کو ذبح قربان کرے گا، اور اگر مالدار ہے تو اس کو اختیار ہے ایک جانور کی قربانی کرے۔ قربانی کے جانور میں جو بڑے جانور ہیں یعنی بھینسا اور اسی طرح جو ہے اونٹ، گائے وغیرہ، جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر جو ہے 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، باقی بکری اور دمبا وغیرہ جو ہے ان میں سے ایک بندہ ایک قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو جانور اندھا ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جو جانور لنگڑا ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح ایک جانور اتنا پتلا ہے، اتنا کمزور لگ رہا ہے، جس کی ہڈیوں میں گودا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے ہو لیکن جتنے گر گئے ان سے زیادہ باقی ہیں تو پھر قربانی کرنا درست ہے۔
جس جانور کے پیدائش سے ہی کان نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان ہیں تو بالکل ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش سے ہی سینگ نہیں ہیں یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر بالکل جڑ سے سینگ ٹوٹ گئے ہیں تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کے اور قربانی کرے۔ مسئلہ قربانی کا گوشت آپ اپنے طرح خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، فقیروں کو بھی اور محتاجوں کو بھی خیرات کر سکتے ہیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک جو ہے غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ قربانی کی کھال جو ہے اس کو بھی خیرات کر دے، کسی دینی مدرسے کو دے دے، وہ قربانی کی کھال خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص نے قربانی کی کھال اپنے کام میں لائی ہے تو اس کھال کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے جتنی کہ وہ بنتی ہے۔ قربانی کی رسی اور جھول وغیرہ جو اس کے گلے کے اندر جو لگے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں بھی خیرات کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اس کے اوپر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے جو ہے قربانی کے 3 دن گزر گئے، 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اب اگر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے، پیسے آ گئے یا مطلب یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہو گیا یا اس کو کہیں سے جانور کسی نے دے دے تو اس کی قربانی ابھی نہیں ہوگی چونکہ قربانی کے دن گزر گئے اس سے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی والے عمل کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی میں ہم جو ہے اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے، علماء کی طرف سے، یعنی کسی بھی مسلمان کی طرف سے ہم قربانی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی والے عمل کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔